الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور سوال آتا رہتا ہے جب رمضان آتا ہے اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل آتے ہیں تو یہ سوال آتا ہے۔ تو آج ہی سوال آیا کہ 10 تولہ سونا ہے اور میں وہ 10 تولہ سونا 3 تولہ اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں، تو اب میرے پاس ایک ہی تولہ بچے گا تو اب تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ تو یہ سوال آیا تو کیا میں زکوٰۃ دوں؟ میں تو 3 تولہ بچوں کو دے دیتی ہوں۔ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو مال دیا ہے نا، اور ہمارے پاس سال بھر مال ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے؟ اگر ایک بندہ یا ایک بندی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال، چاہے وہ کیش کی شکل میں، سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں، اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اس کے پاس سال بھر رہتا ہے، تو اس کو ایک تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو اتنا مال سال بھر رکھنے والا بنایا۔ ہاں، سال بھر میرے پاس یہ مال رہا۔ اور پھر دوسرا شکر یہ کہ اللہ نے مجھ کو دینے والا بنایا۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، تو اگر اللہ نے مجھ کو دینے والا بنایا ہے تو میں دوں۔ سال ہو گیا، اگر میرے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، زکوٰۃ ہو جا رہی ہے، تو میں ادا کر دوں۔ بھائی 2.5% زکوٰۃ دینا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ایک آدمی اس میں ہیلا بہانہ تلاش کرے، یہ ہیلا ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ اس کے اوپر ہو گئی ہے اور سال ہونے سے پہلے وہ اپنے مال کو ایسا بانٹ دے تاکہ وہ نصاب تک پہنچے ہی نہیں اور زکوٰۃ دینے والا نہ بنے۔ تو شریعت کے معاملے میں یہ ہیلا ہے۔ اور جو علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے اپنے بچوں کو زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے، کوئی آدمی اپنا مال اگر اپنے بچوں میں بانٹنا چاہتا ہے، کوئی عورت دے رہا، ٹھیک ہے دے، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بانٹ رہی ہے یا بانٹ رہا ہے کوئی آدمی تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ دینا پڑے، تو آپ غور کریں، گویا کہ اس کو شریعت کا ایک حکم اس کو پسند نہیں ہے، زکوٰۃ دینا اس کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں کتنی بار کہ جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہیلا اپنائے کہ زندگی بھر زکوٰۃ دینے والا بنے ہی نہیں، تو یہ کتنا مطلب اس کے محروم انسان ہے کہ وہ دینے والا بنا نہیں۔ اللہ نے دینے والا ہم کو بنایا ہے، تو اور ہم نکل رہے ہیں اس سے کہ میں دینے والا نہ بنوں۔ تو اس طرح کے سوال آتے ہیں اور حیرانی ہوتی ہے کہ باقاعدہ پوچھتے ہیں ایسا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہے؟ تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے ہیلے بہانے لکھے بھی ہیں کہ ایسا اگر کوئی کر دیتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غلط مشورے دے کر کے اور غلط چیزیں لکھ کر کے لوگوں کو اس طرح سے بیان کرنا اور بتانا، تو یہ غلط ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں یا آپ کو کسی کو بھی اگر زکوٰۃ دینے والا بنایا تو زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو دینے والا بنایا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اچھا۔ وہ بھی اس میں جو سوال آیا کہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، مان لیجیے ابھی 15 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اس کو میں دے دیتی ہوں۔ بھئی دینے کا مطلب کیا ہے؟ دینے کا مطلب ملکیت، مالک بنانا۔ اگر آپ اپنے 3 تولہ سونا اس کا مالک اگر آپ اپنے بچے کو بنا رہے، بچہ ہے اس لائق؟ کیا ہے اس لائق مالک بننے کے لائق؟ تو اس کا مالک گھوم پھر کے آپ ہی بننے والے ہو۔ زکوٰۃ تو آپ کو نکالنا ہی پڑے گا۔ اگر بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر آپ ان کے نام پر کر بھی دو تو بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مالک آپ ہو، ملکیت آپ کی ہے، مالک بچے بنیں گے نہیں وہ۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ سونا بناتے ہیں بچی کو دینے کے لیے، بچی کا نکاح نہیں ہوا ہے، بچیوں کے نام پہ سونا بناتے ہیں کہ بھئی بچی کا نکاح ہوگا تو ہم دیں گے، لیکن سونا بنا کر کے رکھے، زکوٰۃ کون نکالے گا؟ ہے بچی کے نام پر، لیکن نکالے گا کون؟ جو مالک ہے، جو مالک ہے وہی نکالے گا۔ مالک ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ہے یا دونوں کے دونوں ہیں، وہ نکاح کے بعد جب بچی کے حوالے کر دیں گے اب یہ تمہارا ہے، اب وہ مالک بنے گی۔ جب تک ہم نے دیا نہیں ہے پورا اختیار تب تک مالک کہاں ہے؟ اور ملکیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دے دیا آپ کو اختیار ہے، جو چاہو کرو بھائی آپ کا ہی ہے۔ تو یہ دیکھیے مطلب اس طرح سے سوال کہ میرے بچے چھوٹے میں ان کے نام پہ کر دیتی ہوں، ان کو میں نکال دیتی ہوں اور پھر میرے پاس 1 تولہ بچے گا، زکوٰۃ نہیں نکالا، یہ غلط بات ہے، بالکل نہیں۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے
کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس طرح کرتا ہے تو گنہگار بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا چھین لے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دیا ہے اور وہ نعمت بجائے خرچ کرنے کے، شریعت کا حکم پورا کرنے کے اگر ہم ہیلے بہانے تلاش کریں گے اللہ نعمت چھین سکتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ شکریہ کیا ہے بھائی؟ اللہ نے مجھ کو دیا دوں، دینے والا بنایا دوں، اگر میں دینے کے بجائے ہیلا نکالوں کہ نہ دینے والا بن جاؤں اللہ نعمت چھین سکتا ہے۔ شکر سے نعمت بچی رہتی ہے اور جو نہیں ہے وہ آتی ہے، اور ناشکری سے نعمت موجودہ چھین جاتی ہے اور آنے والی رک جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ اگر اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہم کو خوشی خوشی دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور شریعت کے معاملے میں کسی بھی طرح کے ہیلے بہانے سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔